बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जॉन मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। आज की इस वीडियो में हमने पोइट जॉन मिल्टन और उनका जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, जिसकी वजह से उनको कहते हैं कि ही राइट इन अ ग्रैंड स्टाइल। आज हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के की पॉइंट्स को देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि पैराडाइज लॉस्ट से हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं www.bseln.com। ये मेरी वेबसाइट है जिस पे आपको लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के फ्री नोट्स PDF मिल जाएंगे। आप अपना टॉपिक वेबसाइट पे लिख के सर्च कीजिएगा और आपको तमाम जो आपके डिज़ायर टॉपिक हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जॉन मिल्टन से स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन जो थे वो स्टेट ऑफ इंग्लैंड के सेक्रेटरी थे फॉरेन लैंग्वेजेस के, और ये पैदा हुए हैं 1608 के अंदर और इनकी डेथ हुई है 1674 के अंदर। तो 17th सेंचुरी के ये हमारे पास पोइट मौजूद हैं। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने बहुत सारे ऐसे वर्क प्रोड्यूस किए हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर ये पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि इनकी ग्रेटेस्ट एपिक पोइम इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। अगर हम एपिक पोइम को देखें कि एपिक क्या होती है, या पोइम्स जिनको हम एपिक बोलते हैं जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, वो क्या होते हैं, तो एक लेंथी यानी कि लंबी नैरेटिव पोइम। नैरेटिव से मुराद ये कि इसमें कोई स्टोरी बयान की गई हो, और स्टोरी भी आम ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर की। वो कह सकते हैं कि हीरो की कहानी हो जिसके हीरोइक डीड्स आपको नजर आए। इसके अंदर आपको सुपर नेचुरल फोर्सेस नजर आएंगी, गॉड नजर आ सकता है, डेमी गॉड नजर आ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सेस और थ्रू आउट एक किसी की ज़िंदगी भी नज़र आ सकती है। बेसिकली इसके अंदर एक ऐसी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई जाती है कि जिसके अंदर हर तरह का उतार चढ़ाव आप मेन कैरेक्टर की लाइफ के अंदर देख सकते हैं। मेन कैरेक्टर कोई आम नहीं होता, वो ग्रैंड होता है, बड़ा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो सुपर नेचुरल हो सकता है, वो डेमी गॉड हो सकता है, वो कोई हीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और स्टाइल अगर हम लें तो हर पोइट, हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, जिसका एनालिसिस भी हम करते हैं स्टाइलिस्टिक्स की फील्ड के अंदर। अगर हम जॉन मिल्टन के ऊपर आएँ और इनके ग्रैंड स्टाइल के ऊपर आएँ, तो जॉन मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट क्रिटिक्स ने थ्रू आउट द टाइम पीरियड स्टडी किया है, और तमाम के तमाम जो हैं एग्री करते हैं उसकी पावर और सबलिमिटी पे। सबलिमिटी का मतलब होता है कि ऐसा वर्क, एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट जिसको सब इंजॉय कर सके। और पावर, आपको पता है कि कोई चीज़ जब ताकतवर होती है हम उसको पावर कहते हैं। इसके अलावा जब हम ये वर्क पैराडाइज लॉस पढ़ते हैं तो डिफरेंट क्रिटिक इसको इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि वो कहते हैं कि मिल्टन का जो ये वर्क है ये लॉफ्टी इपिक की थीम के ऊपर नज़र आता है, और इसके अंदर आपको एंशियंट हीरोइक टाइम पीरियड की दोबारा से याद ताज़ा हो जाए। लॉफ्टी इपिक से मुराद ये है कि मज़ाइका खेज़ एपिक। मज़ाइका खेज़ यहाँ पे इस तरह लिया गया है कि मॉक एपिक आप इसको ले सकते हैं। मॉक एपिक को लॉफ्टी एपिक भी कहा जाता है। किसी भी क्लासिकल एपिक को जब आप मज़ाहिया तरीके से या फिर उसके मेन कैरेक्टर को ही आप चेंज कर दें, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पेश करें, तो उसको हम मॉक एपिक कह सकते हैं। इसके बाद वो फर्दर कंपेयर करते हैं मिल्टन के वर्क को डिफरेंट जो लिटरेरी क्रिटिक्स हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड रहे, जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड, जॉनसन्स, T.S. इलियट रहे। अब वो कंपेयर करें और प्रेस करें। अगर मैथ्यू आर्नल्ड की बात करें तो वो कहते हैं कि द लार्जर अटरेंस ऑफ द अर्ली गॉड, यानी कि जो पुराने खुदा मौजूद हैं उनकी ज़बान जो है वो जॉन मिल्टन ने इस्तेमाल की है अपने इस वर्क के अंदर, अपने इस ग्रैंड स्टाइल के अंदर। अगर जॉनसन्स का देखें तो जॉनसन्स जो हैं वो मिल्टन की सबलिमिटी को फोकस करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि किस तरीके से मिल्टन ने नेचुरल चीज़ों को बहुत ही बड़ा करके, बहुत ही मॉक करके और हैरत अंगेज तौर पे दिखाया। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट की पोइम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि किस वाक़ये को उन्होंने डिपिक्ट किया है। ऑब्वियसली उन्होंने एडम एंड ईव के जो एडन से निकाले जाना है उसके वाक़ये को डिस्कस किया, और इसमें वो शुरू शैतान सैटन से करते हैं, फर्दर वो लूसीफर और सैटन की जंग टुवर्ड गॉड दिखाते हैं, उसकी प्रिपरेशन दिखाते हैं, सारी बातें उससे रिलेटेड करते हैं। फर्दर मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं वो मिल्टन के रिदम और डिक्शन की प्रेस करते हैं। वो कहते हैं मिल्टन ने फ्लॉलेस रिदम और डिक्शन इस्तेमाल की है, और जब मैं इसकी डिक्शन, इसके रिदम को पढ़ता हूँ, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ता हूँ, तो मुझे वर्जिल की याद आती है, मुझे डांटे की याद आ जाती है। ये लोग जो हैं ये फ्रेंच
رائٹر ہیں اور بہت ہی مشہور رائٹر تھے اپنے ٹائم پیریڈ کے. اور ملٹن کہتے ہیں کہ انگلش لٹریچر کے اندر ایسا ورک پروڈیوس کرتے ہیں جیسے ڈانٹے نے فرینچ اور اٹالین زبان کے اندر پروڈیوس کیا. سبھی ملٹن کی تعریف نہیں کرتے. ٹی ایس ایلیٹ اس پہ کرٹیسزم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں ملٹن کی یہ پوئٹری پڑھتا ہوں، پیراڈائز لاسٹ پڑھتا ہوں، تو مجھے اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ملٹن کنفیوز ہے اپنا لٹریری ورک پروڈیوس کرتے ہوئے اور وہ اسٹرگل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو پریز کرتے ہیں، لیکن جو ٹی ایس ایلیٹ جیسے امپورٹنٹ کرٹک اس کو برا بھی کہتے ہیں. جب ٹی ایس ایلیٹ نے یہ بات کی تو جو ڈفرینٹ لوگ ہیں انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ پہ تنقید کرنا سٹارٹ کر دی کہ ملٹن کو برا کیوں کہا جا رہا ہے یا ملٹن کے ورک کو برا کیوں کہا جا رہا ہے. تو ایلیٹ نے مجبوری میں اور کچھ ڈفرینٹ ان کے ساتھیوں نے مجبوری میں یہ کہا کہ ٹی ایس ایلیٹ کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ملٹن اپنا ورک پروڈیوس کرتے ہوئے کنفیوز نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ملٹن نے انٹینشنلی جانتے بوجھتے ایک بہت ہی کمپلیکس ورک پروڈیوس کیا ہے جو بہت سارے پوئٹس کو تو سمجھ ہی نہیں آتا، ان کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، اور یہ ملٹن کا گرینڈ سٹائل ہے اور یہ ملٹن کی سبلیمٹی ہے. تو آپ اس پوائنٹ کو ایسے بھی دیکھ سکتے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ملٹنز انٹینشن آف گرینڈیور. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹن خود ہی گرینڈ سٹائل میں لکھنا چاہتا تھا. ملٹن نے ایک واقعے کے اوپر 12 کتابیں لکھی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس 12 کتابوں کے اندر انہوں نے ووکیبلری بھی یوز کی ہے، انہوں نے گرامر بھی یوز کی ہے، انہوں نے کوٹس بھی یوز کی ہیں، انہوں نے ہر چیز جو ہو سکتی تھی رائٹنگ کے اندر وہ استعمال کی ہے، کیونکہ 12 کتابیں لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. تو ملٹن نے جب اتنا کچھ لکھا ہے تو اس کے اندر ساری چیزیں ہی ڈالی ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ایک واقعے کو جتنا بھی بڑا چڑھا کے بیان کر سکتے تھے وہ بیان کرنے میں نظر آتا ہے، اور ان کا گرینڈ سٹائل اس کے اندر نظر آتا ہے. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم ریڈ کرتے ہیں، ہمیں ورڈ ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہمیں ہر دفعہ نئے لفظ پڑھنے کو مل رہے ہیں. اور یہ ان کی انگلش لینگویج پہ کمانڈ، انگلش لینگویج کا عبور اور انگلش لینگویج کا ایکسٹینسو یوز آف ووکیبلری ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے. سیم جب ورڈز ہمارے پاس تو سینٹینسز بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے، اور کمپلیکس سینٹینسز انہوں نے انگلش لینگویج کے استعمال کیے ہیں جو کہ گرینڈ سٹائل کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر. ملٹن کا سٹائل اتنا گرینڈ تھا کہ کچھ کرٹک جو ملٹن کی ورسز کو، اس کے ورک کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے بہت زیادہ ریلیجیس تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ملٹن نے یہ جو پیراڈائز لاسٹ لکھی ہے اس میں شیطان کی زیادہ تعریفیں کی ہوئی ہیں. وہ لوگ بھی اس بات سے ضرور ایگری کرتے تھے کہ ملٹن نے جو چیز لکھی ہے وہ بہت زیادہ گرینڈ ہے اور بہت زیادہ سبلائم ہے. جب پیراڈائز لاسٹ کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کو وہی سٹائل نظر آتا ہے جو ہومر اور ورجائل کا تھا. یاد رکھیں کہ ہومر اور ورجائل کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں انگلینڈ والے، ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. جیسے آپ ویسٹ کو فالو کرتے ہیں، ویسٹ جو ہے وہ اٹالین اور فرینچ لوگوں کو فالو کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بائبل میں بھی اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے نہیں لکھا ہوا اس واقعے کو جتنا ملٹن نے استعمال کر دیا ہے. تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کتنی ڈیلیکیسی کا استعمال کیا اور کتنی چیزوں کا سیکریفائس کیا ہے. پھر فردر ملٹن کے جو سٹائل ہے اس کے اوپر آرگیومنٹ کنٹینیو کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ملٹن کا جو سٹائل ہے اس کو اگر ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں، جتنے مختلف رائٹر اور موجود تھے جیسے کہ ہنری جیم، جین آسٹن اور جیم جوائس، وہ لوگ، ان لوگوں کی جو یونیورسلٹی ہے، ان کی جو سبلیمٹی ہے، یعنی کہ دا پرسیپشن آف انجوائنگ سم تھنگ، وہ دوسرے لوگوں کے لیے پزلنگ ہو سکتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے. لیکن ملٹن کے کیس میں ایسا نہیں تھا. وہ اس لیے بھی تھا کیونکہ ان کی سٹوری جو تھی وہ سب لوگوں سے کنیکٹ کرتی تھی. فردر جو ایپک ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کلیئر ہونی چاہیے اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے، جو کہ پیراڈائز لاسٹ تھی. لیکن کمپلیکس آئیڈیا ہونے کے باوجود اور کمپلیکس 12 کتابیں لکھنے کے باوجود ملٹن نے کلیئرٹی کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑا. ساتھ انہوں نے الوژن، ووکیبلری اور کمپلیکسٹی، یہ تینوں چیزیں اپنے ورک کے اندر استعمال کی ہے. الوژن کہتے ہیں ہسٹری میں کیے ہوئے مختلف واقعات، مختلف ٹیکسٹ، مختلف ہسٹری کی باتوں کو دوبارہ سے ریکال کرنا. ووکیبلری، کمپلیکس یوز آف ورڈز ود ان انگلش لینگویج، اور کمپلیکسٹی سے مراد یہ ہے کہ سمپل اور کمپلیکس سینٹنسز کا استعمال کرنا ود ان دا ٹیکسٹ. اب اس کے علاوہ رائم اور ساؤنڈز، جو کہ ردم اور ساؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے ملٹن کی گرینڈ سٹائل کے اندر، اور اس کی تعریف تو ٹی ایس ایلیٹ کرتے بھی نظر آتی ہیں. شیکسپیئر بلینک ورڈز کا یوز کرتے تھے اور بلینک ورڈز کے اندر رائم اور ردم نظر آتا تھا. سیم گوز فار ملٹن، ملٹن بھی اس کا استعمال کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں ان کے اندر نظر آتی. پھر اگین ہم سینٹینس کنسٹرکشن دیکھیں پیراڈائز لاسٹ کے اندر تو کمپلیکس اور سمپل دونوں کا استعمال کیا گیا، اور اسپیشلی اے ٹیپیکل سینٹیکٹیکل اسٹرکچر کو فالو کیا گیا ہے. اے ٹیپیکل سینٹیکٹک اسٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کنونشنل سینٹینسز کو فالو کیا گیا، کنونشنل سینٹینسز پہ فوکس اتنا زیادہ نہیں کیا گیا.
اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جان ملٹن ہے پیراڈائز لاسٹ کے اندر، وہ لیٹن کا بھی یوز کرتے ہیں اور وہ گریک لینگویج کا بھی یوز کرتے ہیں. لیٹن زبان کو استعمال کرتے ہوئے لیٹن سینٹیکٹک سٹرکچر یوز کرتے ہیں اپنے جملوں کے اندر، اور یہی چیز ان جملوں کے ڈفرینٹ میننگز نکال کے دیتی ہے اور یہی ان کی ایکسٹینسونیس آف میننگ بھی نظر آتی ہے. اس کے بعد اگر لٹریری ڈیوائسز اور اسٹائلسٹک ٹیکنیک دیکھیں کہ ملٹن کون سی استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایز اے فالوئنگ لکھی. ان کی لٹریری ڈیوائسز اور اسٹائلسٹک ٹیکنیک کو دیکھیں تو ڈیفیکلٹی انٹرپریٹیشن نظر آتا ہے. جب ہم پیراڈائز لاس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پیسیجز اور بہت سارے اسپیچز کے اندر بہت ایشو ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی. وہ اس لیے بھی نہیں آتی کیونکہ لینگویج پہ ہماری اتنی پروفیشنسی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جن کی لینگویج پروفیشنسی ہو بھی ان کو بھی یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اس کے علاوہ کلاسیکل انفلوئنس نظر آتا ہے ڈکشن پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لیٹن زبان کے سینٹینس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی یونیک بات ہے، اور یہ ایک چیز ایسی ہے جو ان کی ڈکشن کو ڈفرینٹ بناتی ہے. امیجری اور پرسونیفیکیشن کا استعمال کریں. ملٹن آپ کو امیجری اور پرسونیفیکیشن یوز کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پاسٹ کی باتیں، پاسٹ کے موومنٹ ریکال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈفرینٹ اور یونیک نیم استعمال کریں گے، اور یہ چیز آپ کو نظر بھی آئے گی. ڈفرینٹ اینجلس کے ڈفرینٹ نام جو بائبل سے ریلیٹڈ نام بھی ہوں وہ بھی استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ملٹن کے بہت سارے ایسے اسپیکٹ بھی ہیں جو ڈفرینٹ کریٹکس نے ڈفرینٹ طریقے سے یوز کیے ہیں اور بتائے ہیں کہ کس طریقے سے ملٹن نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے جو ان کے اس اسٹائل کو یونیک بناتا ہے اور دوسری ایپک سے اس کو جدا کرتا ہے. سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوشچن سمجھ آتا ہے، پسند آتا ہے، تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.